آپ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج کیا؟ جی ملک صاحب، تھینک یو. اٹس اے پلیجر ٹو جوائن یو دس ایوننگ. دیکھیے، جس طرح میں نے بجٹ کی تقریر شروع کی اور جس طرح اس کا متن تھا، دا تھاٹ پروسیس واز ویری سمپل کہ پہلے ہم صرف جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے، جس کا ہم سب اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اسٹیبلٹی آ چکی ہے، اینڈ دین ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر. آئی تھنک اس میں یہ بات کرنی بہت ضروری تھی کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز کی بات ہوتی ہے. کیونکہ ندیم ملک صاحب، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ آپ 35 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں، میں اس جاب میں آنے سے پہلے 6.5-7 سال ایک بڑا بینک چلا کر آیا ہوں. وہاں بھی میں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یہ دیکھتے آیا ہوں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ دا واٹ اینڈ وائی، کیونکہ ابھی بھی ہر طرح کی پالیسی پرسکرپشنز آتی ہیں. اٹس آلویز دا ہاؤ پارٹ آف اٹ، بیکاز ہم کر نہیں پائے نا. تو اس میں جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں وہ کہنا بڑا آسان ہے، ان کو کرنا بہت مشکل ہے. تو آج میں نے جو ذکر کیا، جو ٹیکسیشن سائڈ پہ ہو رہا ہے، انرجی سائڈ پہ ہو رہا ہے، ایس او ای سائڈ پہ ہو رہا ہے، اور اس میں یہ بھی ایک چیز جہاں ہم اپنی اچیومنٹ کی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہم یہ بھی کہیں کہ جہاں ہم نے پرائیویٹائزیشن سائڈ پہ ایک بڑا اچھا ایک اقدام لیا تھا، وہ اس پہ ہم نہیں اس میں کامیاب ہوئے. بٹ ناؤ انڈر محمد علی صاحب وی آر گوئنگ دیر ود اے رینیوڈ ویگر. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان چیزوں کی بنیاد رکھیں، کیونکہ آج کا جو بجٹ، جو میں نے پہلے کہیں بھی کہا تھا کسی تقریب میں، کہ اٹ ہیز ٹو گیو اے لٹل بٹ مور دین دا میتھ اراؤنڈ اٹ. اور اس لیے میں اب نمبروں کا بات بھی نہیں کروں گا. ابھی میں 1.25 گھنٹے نمبروں کی بات کر کے آیا ہوں. تو لیٹس فوکس آن دا کوالٹیٹیو ڈسکشن اینڈ دا اسٹریٹجک ڈسکشن کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. اور اگر ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا، تو اگر ہم یہ ریفارمز کریں گے اینڈ ٹو ایڈریس اینڈ برنگ پرماننس ان ٹو واٹ ہیز ہیپنڈ لاسٹ ایئر، کیونکہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، اتنی دیر سے دیکھ رہے ہیں، دا ٹوئن ڈیفیسٹس ہیو بین دا بین آف آر کنٹری، بوتھ آن دا فسکل سائڈ اینڈ دین آن دا کرنٹ اکاؤنٹ سائڈ. تو اس میں پائیداری کیسے لانی ہے، اس میں پرماننس کیسے لانی ہے، تو اس سلسلے میں باقی چیزوں کی تو میں پہلے بات کر چکا ہوں. آج جو ٹیرف ریفارم کی بات ہوئی ہے، اور اس پہ بہت ایک ڈسکشن بھی رہی ہے اس میں، اور ابھی بھی پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی جو کمیٹی ہے اس کو میں چیئر کروں. اس میں سارے وزراء موجود ہوں گے، پرائیویٹ سیکٹر سے ہم لوگوں کو بلائیں گے تاکہ ہم اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو مانیٹر کر سکیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم کہیں سے شروع نہیں کریں گے تو پھر ہم آگے نہیں پہنچ سکیں گے. تو آج کا جو یہ بجٹ تھا، فرام مائی پرسپیکٹیو، ادر دین جو بھی چیزیں ہم نے وہاں کہیں، از اسینشلی ٹو سے کہ اس ایڈمنسٹریشن کا ڈائریکشن آف ٹریول کیا ہے. بیکاز کون سی ایسی اسٹرکچرل ریفارمز ہیں جس کا آپ کریڈٹ لینا چاہیں گے کہ میں نے آج ان اسٹرکچرل ریفارمز کی بنیاد رکھ دی؟ دیکھیے، بنیاد تو پہلے رکھی جا چکی ہے، اسی لیے میں نے آج جو کچھ چیزیں جو ہم نے ٹیکسیشن سائٹ پہ کی، جو FBR کی ٹرانسفارمیشن پلان ہے، اس کا میں نے ذکر کیا، کیونکہ وہ ذکر کرنا بہت ضروری تھا. بیکاز اٹس ون تھنگ ٹو سے کہ ہم کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہم کیا کر چکے ہیں ان ٹرمز آف پیپل، پروسیس، ٹیکنالوجی، جس کے بیسس پہ ہمیں انیشل ریزلٹس ملنے شروع ہو گئے ہیں، جس کا میں نے تقریر میں ذکر کیا. اینڈ دیز آر ریئل تھنگز، دس از ناٹ میڈ اپ تھنگز. اسی طرح جو ٹیرف والا ہے، کوئی بڑے لوگوں کا ویو تھا کہ جی یہ تو کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. دیکھیں، فائنانس منسٹری کا تو اگر آپ ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچیں تو ہمارا تو ریونیو لاس ہے. اگر آئی جسٹ تھنک تھرو دا فائنینس ورٹیکل کہ اگر ہم کسٹم ڈیوٹی، ACD اور ریگولیٹری ڈیوٹیز کم کرتے ہیں تو مجھے تو ریونیو جو ہے اس سائڈ پہ لاس ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے اس ملک میں پروٹیکشن اگر نہ ختم کی، اور اگر ہم نے وہ اقدام نہ لیے جس میں را مٹیریلز کو اور خاص طور پہ انٹرمیڈیٹ گڈس کو ہم اس میں جو ہے وہ یہ کمپیٹیٹیونیس نہ لا سکے، تو ایکسپورٹ والا جو ایلیمنٹ ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں نے آج ایک ورلڈ بینک کی ریفرنس دی ہے. میں نے ان سے پوچھا، میں اس وقت سنگاپور میں موجود بھی تھا جو 2008 اور 2018 کے درمیان، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا کہ دس از لائک این ایسٹ ایشیا مومنٹ، کہ جب یہ ٹیرف ریفارم شروع ہوئی اور یہ جو ملک کی کمپیٹیٹیونیس جو ہے وہ بڑھنے کا جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو اس کا اقدام کیا، تو اس وقت بھی انہوں نے مجھے کہا کہ یہی باتیں ہو رہی تھیں. اور پھر میں نے دیکھا بھی
وہاں سنگاپور میں رہ کر کہ باقی جو معیشتیں ہیں ان میں وہ کیسے اب اس آپ کی نے پروگریس ہوئی. ایکسٹینڈرڈائز ٹیرف سلیبس کر دی ہیں، اس کا اس سال میں ریونیو لاس کیا آپ کا؟ دیکھیں وہ تو ریونیو لاس تو اس کے مختلف اقدام کیونکہ نمبرز باتیں کو ہو دیکھتے سکتی ہوئے ہیں. مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ میسیولی ریونیو لوز کر رہے ہیں. یو ہیو جسٹ انٹروڈیوس اسٹینڈرڈ ریونیو ٹیرف سلیبس. نہیں دیکھیں اس میں انیشلی ریونیو لاس کا تو ایلیمنٹ ہوگا، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ ریونیو لاس کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے ایک 5 سالہ منصوبہ دے دیا ہے، بیکاز آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ. بیکاز دیکھیں جو ہمارا ایک ایشو رہا ہے اپارٹ فرام دا ٹوئن ڈیفیسٹ ایٹسیٹرا، وہ انڈسٹری کا بھی یہی رہا ہے اور لوگوں کا بھی یہی رہا ہے کہ ایوری بجٹ وی میک دا میتھ ورک. تو 2 چیزیں ہیں ندیم صاحب جو میں کہوں گا، اور اس کے جب وقت ملے گا آپ کے ساتھ اور بھی ہم بیٹھ کے باتیں کریں گے کہ جو اسٹرکچرل چیزیں میں چینج آئی ہے. سو ٹیکس پالیسی آفس یہ آخری بجٹ ہے جو پالیسی نے بنایا ایف بی آر میں بیٹھ کے. انشاءاللہ ان دا نیکسٹ فسکل ایئر دا ٹیکس پالیسی آفس جو جنوری میں فیبری میں کیبنٹ نے اپروو کر دیا ول موو اکراس ٹو فائنانس ڈویژن. ناٹ بیکاز فائنانس اور ایف بی آر میں کوئی فرق ہے، لیکن فرق یہ ہوگا کہ اٹ گوئنگ ٹو بی لیڈ بائی اکنامک ویلیو کنسیڈریشنز، ناٹ بیکاز دیکھیں یہ ہوتا کیا رہا ہے. میں اگر تھوڑا سا اس میں آپ کا 30 سیکنڈز اور لوں گا کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات سمجھنا کہ یہ ہم نے ایٹ ٹائمز جب ہم بوم اینڈ بس سائیکلز میں گئے، جب ہمیں ایف ایکس پرابلمز آئیں، بیلنس آف پیمنٹ پرابلمز آئیں، تو ہم نے کہا کہ جی اچھا امپورٹس کو کرب کر دیں. تو امپورٹس کو کام کرنے کے لیے آپ نے یہ ڈیوٹیز لگا دی. تو اس وقت تو یہ اسٹاپ گیپ میجر ہو گیا کہ جی اس سے امپورٹ نیچے آ جائیں تاکہ آپ کا بیلنس آف پیمنٹ ایک جگہ کریکٹ ہو جائے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ میں چونکہ فائنانس سے خود میرا تعلق ہے تو میں اس لیے اپنے آپ کو اس میں لے کر آتا ہوں کہ ہم نے کہا یہ تو بڑا اچھا ریونیو میجر ہے، اس کو جاری رکھیں. جس چیز کے لیے ہم نے لگائیں کہ بیلنس آف پیمنٹ کو ایڈریس کریں، دیٹ بیکیم اے اسٹرکچرل تھنگ فار آر ریونیوز. تو ہم نے نہیں سوچا کہ اس کی آگے جو انڈسٹریل پالیسی بھی کیا فرق پڑے گا، کمپیٹیونیس پہ کیا فرق پڑے گا، ہماری ایکسپورٹ کمپیٹیونیس پہ کیا فرق پڑے گا. تو دس ٹائم اراؤنڈ وی ہیو ناٹ تھاٹ اباؤٹ کہ اس میں ریونیو کا کتنا لاس ہوگا کتنا نہیں ہوگا. دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو فار دا کنٹری اینڈ اور ہم اس کو ایک طریقے سے 5 ایئر پروگرام کے تحت اس کو لے کے جائیں گے. جو میں نے آج بیان بھی کیا ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہوگی. سر گروتھ پچھلے 3-4 سالوں میں ہماری بہت نیچے گر گئی ہے، اور جب بھی آپ IMF کی ڈیمانڈ مینجمنٹ میں جائیں گے تو اس میں گروتھ آپ کی کمپرومائز ہو جاتی ہے. جو نمبرز آپ دے رہے ہیں آپ کی پاپولیشن گروتھ بھی اتنی ہے. آپ کے اس بجٹ میں مجھے ایسا انیشیٹو کوئی نظر بھی نہیں آیا جس سے میں یہ یقین کروں کہ اگلے سال آپ کی گروتھ بڑھ جائے گی. آپ کے ذہن میں کچھ ہے خاکہ؟ دیکھیں اس میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ میں جب پرائیویٹ سیکٹر بھی تھا نا تو میں ایک بات کیا کرتا تھا کہ وی شوڈ کنسیڈر دا لیڈنگ